السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے فتح مکہ اور غزوہ حنین کے واقعات کی تفصیل سنی۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنی حوازن اور اس کا سردار مالک بن عوف شکست کھانے کے بعد طائف پہنچ گئے ہیں۔ طائف اس وقت بھی ایک بڑا شہر تھا۔ ان لوگوں نے وہاں ایک قلعے میں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ اطلاع ملنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے ہر اول دستہ پہلے روانہ فرما دیا تھا۔ اس دستے کا سالار حضرت خالد بن ولید کو مقرر فرمایا۔ آخر یہ لشکر طائف پہنچ گیا اور اس قلعے کے پاس جا ٹھہرا جس میں مالک بن عوف اور اس کا بچا کچا لشکر پناہ لے چکا تھا۔ مشرکوں نے جو ہی اسلامی لشکر کو دیکھا، انہوں نے قلعے پر سے زبردست تیر اندازی کی۔ ان تیروں سے بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ ایک تیر حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لگا۔ ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ یہ اپنی آنکھ ہتھیلی پر رکھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میری یہ آنکھ اللہ کے رستے میں جاتی رہی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ آنکھ واپس اپنی جگہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آنکھ نہ چاہو تو پھر بدلے میں جنت ملے گی۔ اس پر انہوں نے فرمایا، مجھے تو جنت ہی عزیز ہے۔ یہ کہا اور آنکھ پھینک دی۔ غزوہ طائف میں جو لوگ تیروں سے زخمی ہوئے تھے، ان میں سے 12 صحابہ کرام شہادت پا گئے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلعے کے پاس سے ہٹ کر اس جگہ آ گئے جہاں اب مسجد طائف ہے۔ قلعے کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت خالد بن ولید لشکر سے آگے نکل کر آگے بڑھے اور پکارے، کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ ان کی للکار کے جواب میں کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا۔ قلعے کے اوپر سے عبد یلیل نے کہا، ہم میں سے کوئی شخص بھی قلعے سے اتر کر تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ ہم قلعہ بند رہیں گے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان ہے کہ ہمیں برسوں کافی ہو سکتا ہے۔ جب تک ہمارا غلہ ختم نہیں ہو جاتا، ہم باہر نہیں آئیں گے۔ تم اس وقت تک ٹھہر سکتے ہو تو ٹھہرے رہو۔ محاصرے کو جب کئی دن گزر گئے تو حضرت عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ طائف والوں پر فیصلہ کن حملہ کیوں نہیں فرما رہے؟ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا، ابھی مجھے طائف والوں کی خلاف کارروائی کرنے کا حکم نہیں ملا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت تک اس شہر کو فتح نہیں کریں گے۔ آخر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا حکم فرما دیا۔ لوگوں کو فتح کے بغیر واپس جانا اچھا نہ لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ناگواری بھانپ لی، چنانچہ فرمایا، اچھا تو پھر حملے کی تیاری کرو۔ لوگوں نے فوراً حملے کی تیاری کی اور قلعے پر دعویٰ بول دیا۔ اس طرح بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اعلان فرمایا، اب ہم انشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس مرتبہ یہ اعلان سن کر لوگ خوش ہو گئے اور فرمانبرداری کے ساتھ کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ کو ہنسی اس بات پر آئی کہ پہلے تو لڑنے پر تیار تھے اور واپس جانا بہت برا محسوس کر رہے تھے، اب کس قدر جلد اور خوشی سے واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ دراصل اب صحابہ کرام نے جان لیا تھا کہ اللہ کے رسول کی رائے ہی بالکل درست تھی۔ واپس روانگی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا وعدہ سچا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اس اکیلے نے احزاب کو شکست دی۔ احزاب کا مطلب ہے وہ فوج جس میں بہت سے گروہ جمع ہوں۔ کچھ آگے بڑھنے پر آپ نے فرمایا، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی اور اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ طائف وہ شہر تھا جہاں کے لوگوں نے ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا تھا، لہو لہان کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی حضور نے بد دعا نہیں کی تھی۔ اور اب بھی آپ نے طائف کے لوگوں کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، بنی ثقیف کو ہدایت فرما
اور انہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس بھیج دے۔ اس لڑائی میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ ان کے زخم کے اثر سے وہ چند سال بعد حضرت ابوبکر کی خلافت کے دور میں انتقال کر گئے۔ واپسی کے سفر میں حضرت جارانہ کے مقام پر پہنچنے کے لیے نشیب میں اترے تو وہاں سراقہ بن مالک ملے۔ سراقہ وہ شخص ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے انعام کے لالچ میں آپ کا تعاقب کیا تھا۔ نزدیک پہنچنے پر ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تھے۔ انہوں نے معافی مانگی تو گھوڑے کے پاؤں نکل آئے۔ یہ پھر آپ کو ہلاک کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو پھر گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ آخر انہیں عقل آ گئی اور سچے دل سے معافی مانگی، پھر واپس لوٹ گئے۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، اے محمد، میں جانتا ہوں ایک دن ساری دنیا میں آپ کا بول بالا ہونے والا ہے، آپ لوگوں کی جانوں کے مالک ہوں گے، اس لیے مجھے اپنی طرف سے ایک تحریر لکھ دیجئے تاکہ جب آپ کی حکومت کے دور میں آپ کے پاس آؤں تو آپ میرے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر یا ان کے غلام عامر بن ابی فہیرہ سے تحریر لکھوا کر انہیں دے دی تھی۔ سراقہ اب حضور سے ملاقات کے لیے ہی آئے تھے اور جرانہ کے مقام پر یہ ملاقات ہو گئی۔ اسی مقام پر مسلمان غزوہ حنین کا مال غنیمت منتقل کر چکے تھے۔ سراقہ بن مالک اس وقت یہ پکار رہے تھے، میں سراقہ بن مالک ہوں اور میرے پاس اللہ کے رسول کی تحریر موجود ہے۔ اس کے الفاظ سن کر حضرت نے ارشاد فرمایا، آج وفا، محبت اور وعدے کا دن ہے، اسے میرے قریب لاؤ۔ صحابہ کرام نے سراقہ کو حضرت کے قریب لا کھڑا کیا۔ آپ ان سے بہت مہربانی سے پیش آئے۔ پھر آپ نے حنین کے مال غنیمت کا حساب لگوایا اور اس کو مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ حنین میں جو قیدی ہاتھ لگے ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں، یعنی آپ کی دایا حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور بچپن میں آپ کی دودھ شریک بہن تھی۔ جب یہ گرفتار ہوئی تھی تو صحابہ سے کہنے لگیں، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، لیکن انہوں نے شیمہ کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ آخر انصار کی ایک جماعت انہیں حضرت کی خدمت میں لے آئی۔ شیمہ جب آپ کے سامنے آئیں تو بولیں، اے محمد، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضرت نے ان سے پوچھا، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ جواب میں شیمہ بولیں، میرے انگوٹھے پر آپ کے کاٹنے کا نشان ہے۔ جب میں نے آپ کو گود میں اٹھا رکھا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نشان کو پہچان لیا۔ پہچانتے ہی آپ کھڑے ہو گئے، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت سے بٹھایا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، تم جو کچھ مانگو گی دیا جائے گا، جس بات کی سفارش کرو گی قبول کی جائے گی۔ اس پر شیمہ نے اپنے قوم کے قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ قیدیوں کی تعداد 6000 تھی۔ حضرت نے یہ سب قیدی شیمہ کے حوالے کر دیے اور انہوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ یہ حد درجے شریفانہ سلوک تھا۔ اس طرح شیمہ اپنی قوم کے لیے بے حد بابرکت ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد بنی حوازن کے دوسرے قیدیوں کو بھی رہائی مل گئی۔ مالک بن عوف جنگ کے میدان سے فرار ہو کر طائف چلے گئے تھے، جبکہ ان کے گھر والے قیدی بنا لیے گئے تھے۔ حضرت نے انہیں بھی رہا کر دیا تھا۔ جب مالک بن عوف کو اپنے گھرانے کے ساتھ حضرت کے حسن سلوک کا پتہ چلا تو وہ بھی طائف سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت اس وقت جرانہ کے مقام پر تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت نے انہیں بنی حوازن کے ان لوگوں کا امیر بنا دیا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ جرانہ سے رسول اللہ مکہ معظمہ روانہ ہونے لگے تو عمرے کا احرام باندھ لیا۔ وہاں سے روانہ ہو کے رات کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ مسلسل لبیک پڑھتے رہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 ذی القعدہ کو واپس مدینہ تشریف لائے۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے تمام قبائل پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی اور لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔
نبی کریم کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اطلاعات ملی کہ رومیوں نے شام میں بہت زبردست لشکر جمع کر لیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنے ہر ربل دستوں بلکا کے مقام تک پھیلا دیے ہیں۔ بلکا ایک مشہور مقام تھا۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر حضرت نے تیاری کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم فرماتے تھے تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ کہاں جانا ہے، مطلب یہ کہ اس بات کو خفیہ رکھتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک کی باری میں آپ نے معاملہ راز میں نہیں رکھا، اس لیے کہ رومیوں کا لشکر بہت زیادہ فاصلے پر تھا۔ راستے کی تکالیف کا اندازہ کیے بغیر چل پڑنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مطابق تیاری کرنے کی ضرورت تھی۔ غزوہ تبوک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد آپ کسی غزوے میں تشریف نہ لے جا سکے، البتہ مہمات کے لیے صحابہ کرام کو روانہ فرماتے رہے۔ سامان جنگ اور ضرورت کی دوسری چیزوں کے لیے حضرت نے امداد کا اعلان فرمایا۔ اس اعلان کا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنا مال اور دولت پانی کی طرح خرچ کیا۔ حضرت عثمان نے تو اس قدر دولت لٹائی کہ کوئی دوسرا شخص مقدار کے لحاظ سے ان کی برابری نہ کر سکا۔ انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 10,000 دینار اور ان کے علاوہ بے شمار زادے راہ دیا۔ حضرت عثمان کی فیاضی کا حال دیکھ کر حضرت نے فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کافی رات گئے تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ نے ان کے لیے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ الفاظ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ حضرت عثمان کے علاوہ جو دوسرے مالدار صحابہ تھے، انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زبردست امداد دی۔ حضرت ابوبکر صدیق تو قربانی میں سب سے بڑھ گئے۔ وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ اس کی تعداد 4,000 درہم کے برابر تھی۔ نبی کریم نے ان سے پوچھا، ابوبکر، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ حضرت عمر اپنا نصف مال لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بہت سا مال لائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی بہت مال لائے۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بھیجے۔ حضرت عاصم بن عدی نے 70 وسق کھجوروں کے دیے۔ ایک وسق اتنے وزن کو کہتے ہیں جتنا وزن ایک اونٹ پر لادا جا سکے۔ یہ وزن تقریباً 4.25 ٹن بنتا ہے۔ آخر کار جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی۔ نبی کریم 30,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 10,000 گھوڑے تھے۔ آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ اس لشکر میں کچھ منافقین بھی شامل ہوئے۔ ان میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا۔ یہ مہم چونکہ بہت دشوار تھی، طویل فاصلے والی تھی، اس لیے اکثر منافقین تو شروع ہی سے ساتھ نہیں دیتے تھے۔ پھر جانے والوں میں سے بہت سوں کی ہمتیں جواب دے گئیں اور وہ کچھ ہی دور چلنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ اس طرح منافقوں کا پول کھل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے لیے کئی پرچم تیار کرائے تھے۔ سب سے بڑا پرچم حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی کو آپ نے مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ اس پر حضرت علی کو کچھ پریشانی محسوس ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے لیے وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون کی تھی؟ فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی مطمئن ہو گئے۔ سوائے غزوہ تبوک کے اور کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا جس میں حضرت علی شریک نہ ہوئے ہوں۔ اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے حضرت اور صحابہ کرام ان کھنڈرات کے پاس سے گزرے جو قوم سمود کا وطن تھا اور جنہیں اللہ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے وقت حضرت نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا تھا اور سواری کی رفتار تیز کر دی تھی تاکہ جلد از جلد وہاں سے گزر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ان کھنڈرات کے پاس روتے ہوئے گزرو، کہیں تم بھی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جاؤ جس میں یہ قوم ہوئی تھی۔ آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا،
آج رات ان پر آندھی کا زبردست طوفان آئے گا، جس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہے وہ اس کو باندھ کر رکھے۔ ساتھ میں آپ نے حکم فرمایا، آج رات کوئی شخص تنہا اپنے پڑاؤ سے باہر نہ جائے، بلکہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص کسی ضرورت سے تنہا باہر نکل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دم گھٹ گیا۔ ایک دوسرا شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ہوا اسے لے اڑی اور پہاڑوں پر جا پھینکا۔ حضرت کو جب ان دو واقعات کا علم ہوا تو فرمایا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ کوئی تنہا نہ جائے؟ باہر جانا پڑے تو کسی کو ساتھ لے کر نکلے۔ اس سفر کے دوران ایک روز پانی بالکل ختم ہو گیا۔ پیاس نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ آخر لوگوں نے حضرت سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ اس وقت تک ہاتھ اٹھائے رہے جب تک بارش نہ ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے۔ لشکر نے اپنے برتن بھر لیے۔ ان حالات میں آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ لشکر میں کچھ منافق رہ گئے تھے، وہ واپس نہیں گئے تھے۔ اس موقع پر وہ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، اور یہ مسلمانوں کو آسمان کی خبریں سناتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضرت تک منافقین کی یہ باتیں فوراً ہی پہنچ گئیں۔ آپ نے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا، مجھ تک لوگوں کی یہ باتیں پہنچی ہیں۔ اللہ کی قسم میں انہی باتوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتے ہیں، اور اونٹنی کے بارے میں مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ فلاں وادی میں ہے، اس کی مہار ایک درخت کی ٹہنی میں الجھ گئی ہے، تم لوگ وہاں جاؤ اور اونٹنی کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ وہاں گئے تو اونٹنی کو اسی حالت میں پایا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سفر جاری تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا اونٹ تھک گیا۔ جب اونٹ کسی طرح چلنے کے لیے تیار نہ ہوا تو تنگ آ کر حضرت ابو ذر نے سامان اس پر سے اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا اور پیدل چلنے لگے، یہاں تک کہ حضرت تک پہنچ گئے۔ لوگ آپ کو پہلے ہی خبر دے چکے تھے کہ ابو ذر پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ ان کا اونٹ تھک گیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر ابو ذر میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تم تک پہنچا دے گا، اور اگر خیر کے بجائے برائی ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں اس سے امان دے دی۔ پھر لوگوں نے دور سے کسی کو آتے دیکھا تو حضرت کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر ہوں گے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، اکیلے ہی پیدل چلے آ رہے ہیں، اکیلے ہی مریں گے، اور اکیلے ہی دوبارہ زندہ ہو کر قیامت میں اٹھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں وہ ربضہ کے ویران مقام پر چلے گئے تھے، وہیں ان کی موت واقع ہوئی تھی۔ آخر اسلامی لشکر نے تبوک کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ تبوک کے چشمے میں پانی بہت کم ہے، لشکر کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم نے اپنے دست مبارک سے چشمے سے پانی لیا، اس کو منہ میں لے کر واپس چشمے کے دہانے پر کلی کر دی۔ چشمہ اسی وقت ابلنے لگا اور پورا بھر گیا۔ اس طرح سب نے پانی سے سیرابی حاصل کی۔ یہ علاقہ اس وقت بالکل بنجر تھا۔ اس موقع پر نبی کریم نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے یہ علاقہ باغ و بہار بن جائے گا، یعنی گرد و پیش کی یہ سرزمین باغات والی نظر آئے گی۔ مورخ علامہ ابن عبد البر اندلسی لکھتے ہیں کہ میں نے وہ علاقہ دیکھا تھا، تمام کا تمام باغات سے بھرا ہوا تھا۔ تبوک کے مقام تک پہنچنے سے ایک رات پہلے حضرت ایک رات سوئے تو صبح آپ کی آنکھ دیر سے کھلی۔ بیدار ہوئے تو سورج سوا نیزے کے قریب بلند ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو جاگ کر نگرانی کرنے اور فجر کے وقت اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت بلال ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے، اتفاق سے ان کی بھی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ بھی سوتے رہ گئے۔ اس وقت نماز کا وقت نکل گیا۔ حضرت نے حضرت بلال سے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ ہمیں فجر کے وقت جگانا؟
جواب میں حضرت بلال نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس چیز نے آپ کو غافل کر دیا اسی نے مجھے بھی غافل کر دیا، یعنی مجھے بھی نیند آ گئی تھی۔ آپ نے وہاں سے پڑاؤ اٹھانے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی گئی، یعنی یہ قضا نماز تھی۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-15 دن ٹھہرے۔ رومی چونکہ اسلامی لشکر سے خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے مقابلے پر نہ آئے اور اس طرح تبوک کے مقام پر جنگ نہ ہو سکی۔ مدینہ منورہ کا سفر ابھی 1 دن کا باقی تھا اور اسلامی لشکر ذی اوان کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ مسجد زرار کو گرا دیں۔ یہ مسجد منافقوں نے بنائی تھی۔ وہ اس مسجد کو اپنی سازشوں کا مرکز بنانا چاہتے تھے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس مسجد کے پاس سے گزرے تھے، تب ان منافقوں نے آپ سے اس مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ واپسی پر پڑھوں گا، لیکن واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے باخبر کر دیا تھا۔ چنانچہ حضور نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اس مسجد میں جاؤ اور جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو آگ لگا کر گرا دو۔ اس مسجد کو بنانے والے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کی۔ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ایسا کیا گیا، مسجد کو بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔ جب حضور لشکر کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے تو فرمایا، یہ شہر پاکیزہ اور پرسکون ہے، میرے پروردگار نے اس کو آباد کیا ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے میل کچیل کو اسی طرح نکال دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے۔ پھر احد کے پہاڑ کے لیے فرمایا، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سفر میں جانے سے کچھ لوگوں نے جی چرایا تھا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی حضور نے حکم فرمایا، جب تک میں حکم نہ دوں تم اس وقت تک ان لوگوں سے نہ بولنا، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ یہ حکم ملتے ہی سب صحابہ کرام نے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ خود حضرت نے بھی بات چیت بند کر دی تھی۔ صحابہ کرام نے تو یہاں تک کیا کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی کا باپ اور بھائی بھی تھا تو اس سے بھی انہوں نے بات چیت ترک کر دی تھی۔ جب نبی کریم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس وقت منافقوں کی ایک جماعت مدینہ منورہ میں ہی رہ گئی تھی۔ ان کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ انہوں نے جہاد پر نہ جانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کیے تھے، لیکن ان کے علاوہ 3 مسلمان ایسے تھے جو صرف سستی کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ یہ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم تھے۔ ان حضرات سے مسلمانوں نے بات چیت ترک کر دی۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا عذر پیش کیا تو آپ نے ان سے فرمایا، تم لوگ جاؤ، اللہ تمہارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے۔ چند دن بعد آپ نے انہیں اپنی بیویوں سے بھی الگ رہنے کا حکم فرما دیا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیا۔ البتہ حضرت ہلال بن امیہ بوڑھے تھے۔ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے انہیں اتنی اجازت دی گئی کہ بیوی گھر میں رہ کر خدمت کر سکتی ہے، لیکن رہیں گے الگ الگ۔ اس طرح 50 دن گزر گئے۔ سب لوگ ان 3 حضرات سے بات چیت چھوڑ چکے تھے۔ 50 دن بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ لوگوں نے انہیں مبارکباد دی۔ تینوں حضرات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بھی انہیں مبارکباد دی۔ ان حضرات نے اس خوشی میں اپنا بہت سا مال صدقہ کیا۔ غزوہ تبوک کے بعد حضرت نے کسی جنگ میں خود حصہ نہیں لیا، البتہ صحابہ کرام کو مختلف مہمات پر آپ روانہ فرماتے رہے۔ جن مہمات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود حصہ نہیں لیا، ان مہمات کو سرایا کہا جاتا ہے۔ سرایا سریہ کی جمع ہے۔ ایسے سرایا غزوہ تبوک سے پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی مبارک میں 47 مرتبہ کے قریب صحابہ کرام کو سرایا کے لیے روانہ فرمایا۔ ان میں سے واقعہ رجی اور واقعہ بئر معونہ بہت دردناک اور مشہور ہیں۔ پہلے واقعہ رجی کی تفصیلات سنیے۔ قبیلہ ازل اور قبیلہ کارا کا ایک گروہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں دین سکھانے کے لیے اپنے کچھ صحابہ بھیج دیجئے۔ رسول اللہ نے اپنے 6 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضور نے مرثد بن ابو مرثد کو ان پر امیر مقرر فرمایا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آخر یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے۔ رجی حجاز کے ایک ضلع میں واقع ہے۔ یہاں پہنچ کر قبیلہ ازل اور کارا کے لوگوں نے قبیلہ حزیل کو آواز دی۔ قبیلہ حزیل کے لوگ فوراً آ گئے، گویا سازش پہلے سے ہی تیار کی گئی تھی۔ یہ لوگ صحابہ کرام کو سازش کے تحت یہاں لائے تھے۔ قبیلہ حزیل کے لوگوں کی تعداد 100 کے قریب تھی۔ ان لوگوں نے ان صحابہ کو گھیر لیا۔ انہوں نے بھی تلواریں سوت لیں۔ اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت مرثد خالد بن بکیر، حضرت عاصم اور عبداللہ بن طارق شہید ہو گئے۔ زید بن دثنہ اور خبیب بن عدی گرفتار ہو گئے۔ حضرت زید بن دثنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو ہلاک کیا تھا۔ اس کے بیٹے صفوان نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے انہیں ان لوگوں سے خرید لیا اور شہید کر دیا۔ رہ گئے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہم۔ انہیں مکہ سے باہر تعنیم کے مقام پر لایا گیا تاکہ انہیں پھانسی پر لٹکا دیں۔ اس وقت حضرت خبیب نے ان سے فرمایا، مناسب سمجھو تو پھانسی دینے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت خبیب نے 2 رکعت بہت اچھی طرح اطمینان اور سکون سے پڑھے۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے یہ 2 رکعت زیادہ لمبی پڑھوں، لیکن تم خیال کرتے کہ میں موت کے خوف سے نماز لمبی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا اور اچھی طرح باندھا گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا، بس تو بھی رسول اللہ کو اس بات کی خبر پہنچا دے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کے بعد کفار نے انہیں شہید کر دیا۔ قریش مکہ کی ایک عورت سلافہ کے 2 بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہلاک ہوئے تھے۔ اس نے منت مانی تھی کہ کوئی مجھے عاصم کا سر لا کر دے گا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی۔ حضرت عاصم کو اس کی منت کا پتہ تھا، چنانچہ شہید ہونے سے پہلے انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ، میری لاش ان کے ہاتھ نہ لگے۔ چنانچہ جب انہیں شہید کر دیا گیا اور وہ لوگ لاش کو اٹھانے کے لیے بڑھے تو ان پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت لاش اٹھا لیں گے۔ رات کو تو شہد کی مکھیاں نہیں ہوں گی، لیکن رات کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک ریلا بھیجا جو لاش کو بہا لے گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی حفاظت فرمائی۔ حضرت خبیب کی بھی دعا پوری ہو گئی۔ حضرت کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کو یہ خبر سنائی۔ واقعہ رجی کے دنوں ہی میں بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی عامر کا سردار آیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام قبول کرنے کے بجائے اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیغام نہایت شریفانہ اور اچھا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کرام کو نجد والوں کی طرف بھیج دیں۔ وہاں قبیلہ بنی عامر اور بنی سلیم آباد ہیں۔ وہ وہاں دین کی دعوت دیں۔ مجھے امید ہے کہ نجد کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ اس پر حضرت نے فرمایا، مجھے نجد والوں کی طرف سے اندیشہ ہے، کہیں وہ میرے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ ابو عامر کا چچا عامر بن طفیل اسلام کا بدترین دشمن تھا اور وہاں کے لوگ بھی سخت مخالف تھے۔ آپ کی بات سن کر ابو عامر نے کہا، آپ کے صحابہ میری پناہ میں ہوں گے، میری ذمہ داری میں ہوں گے۔ آپ نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وعدہ لے کر ابو عامر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ کو 40 یا 70 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ یہ سب کے سب نہایت عابد اور زاہد صحابہ تھے۔ حضرت نے انہیں ایک خط بھی لکھ کر دیا۔ یہ لوگ مدینہ سے روانہ ہوئے اور بئر معونہ پر جا ٹھہرے۔ بئر معونہ بنی عامر اور بنی سلیم کی سرزمین کے درمیان تھا۔ بئر کنویں کو کہتے ہیں، یعنی موانہ کا کنواں۔ اس علاقے کو ہرہ بھی کہا جاتا ہے۔
یہاں سیاہ پتھر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر ان حضرات نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دے کر عامر بن طفیل کی طرف بھیجا۔ حضرت حرام اس کے پاس پہنچے اور حضرت کا خط اسے دیا۔ اس نے خط پڑھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ادھر حضرت حرام نے خط دیتے وقت ان سے کہا، اے لوگو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ابھی وہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ عامر بن طفیل نے ایک شخص کو اشارہ کیا۔ وہ ان کے پیچھے آیا اور پہلو میں نیزہ دے مارا۔ نیزہ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ فوراً ہی ان کے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ انہیں شہید کرانے کے بعد عامر بن طفیل نے ان لوگوں سے کہا، اب اس کے باقی ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دو۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہ آنے والے حضرات ابو عامر کی پناہ میں ہیں۔ ان کی طرف سے انکار سن کر عامر بن طفیل نے بنی سلیم کو پکارا۔ اس کی پکار پر قبیلہ اسد، رعل اور زکوان کے لوگ فوراً آ گئے۔ یہ سب مسلمانوں کی طرف بڑھے اور انہیں گھیر لیا۔ مسلمانوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فوراً تلواریں سونت لیں۔ جنگ شروع ہو گئی۔ آخر لڑتے لڑتے یہ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ان میں صرف کعب بن زید رضی اللہ عنہ زندہ بچ گئے۔ وہ شدید زخمی تھے۔ کفار نے انہیں مردہ خیال کیا۔ بعد میں انہیں میدان جنگ سے اٹھایا گیا تھا اور یہ ان زخموں سے تندرست ہو گئے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عمر بن امیہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی بھی اس لڑائی میں زندہ بچ گئے۔ جب مشرکوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لیا تھا تو یہ دونوں اس وقت اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ جب ادھر ان صحابہ کو شہید کیا جا رہا تھا، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ گھیرے میں آنے کے بعد مسلمانوں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، ہمارے پاس تیرے سوا کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جو ہماری طرف سے تیرے رسول کو یہ خبر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ نے خطبے کے دوران ہی صحابہ کرام کو یہ خبر سنائی، تمہارے بھائی مشرکوں سے دوچار ہو گئے، مشرکوں نے انہیں شہید کر دیا ہے۔ ادھر عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے پڑاؤ کی طرف مردار خور پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو پریشان ہو گئے، سمجھ گئے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آ گیا ہے۔ چنانچہ یہ فوراً اپنے ساتھیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت تک صحابہ کرام کے قاتل وہیں موجود تھے۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر حضرت عمرو کے ساتھی نے ان سے پوچھا، اب کیا رائے ہے؟ حضرت عمرو بولے، میری رائے ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلیں اور انہیں اس سانحے کی خبر دیں۔ اس پر ان کے ساتھی نے فرمایا، مگر جس جگہ منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ جیسا آدمی شہید ہو چکا ہے، میں وہاں سے اپنی جان بچا کر نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت عمرو نے جواب دیا، اچھی بات ہے، میں بھی تیار ہوں۔ اب دونوں نے تلوار سونت لی، دشمن کو للکارا اور ان سے جنگ شروع کر دی۔ آخر حضرت عمر بن امیہ گرفتار ہو گئے، جبکہ ان کے ساتھی صحابی شہید ہو گئے۔ عامر بن طفیل کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مان رکھی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی منت پوری کرنے کی خاطر حضرت عمر بن امیہ کو آزاد کر دیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ کو بہت رنج ہوا، سارے صحابہ غمگین ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ مسلسل 1 ماہ تک صبح کی نماز میں دعائے قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور بئر معونہ پر شہید کیے جانے والے صحابہ کے قاتلوں کے حق میں بد دعا کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ رجی کے قاتلوں کے حق میں بھی بد دعا فرماتے رہے۔ غزوہ تبوک کے بعد سرایا بھیجے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران حضرت کی خدمت میں ہر طرف سے وفد آنے لگے، یعنی لوگ وفدوں کی شکل میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔